السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ وقال تعالی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وقال تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ محترم سامعین، یہ میرے لیے سعادت کا موقع ہے کہ ذمہ داران بنگلور دروس کے واسطے سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ مجھ جیسے کم علم آدمی کو ایک اہم موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ ابھی آپ نے سنا شیخ عنایت صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے اس دور میں ایک بہت بڑا فتنہ انکار حدیث کا جاری ہے، جو ہمارے مسلم نوجوانوں جس میں مسلک کی کوئی تعین نہیں ہے کو بڑے پیمانے پر شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بعض لوگ اس کے شکار ہو بھی جاتے ہیں۔ موضوع بڑا وسیع ہے، اس پر گفتگو کی جہات اور پہلو متعدد ہو سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس موضوع کے تمام پہلوؤں کو گھیرنا اور ہر پہلو پر سیر حاصل گفتگو کرنا ایک نشست میں، ایک خطاب میں اور ایک محدود وقت میں یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ بیان کرنے والا کم علم بھی ہو۔ اگر میں صرف عناوین یا پہلوؤں کی بات کروں تو ہمارے سامنے اس موضوع سے متعلق اس کا جائزہ لینے کے لیے یہ غور کرنا ہوگا کہ فتنہ انکار حدیث کی جڑ بنیاد کیا ہے، یا اس کے مقاصد کیا ہے، اس کے اسباب اور محرکات کیا ہیں، اسی طریقے سے اس کی تاریخ کیا ہے۔ فتنہ انکار حدیث کی مختلف کیفیات اور قسمیں تقسیم کی جا سکتی ہے، کلی طور سے انکار کرنا، جزوی طور سے انکار کرنا، انکار کی الگ الگ شکلوں کی بنیاد پر یہ تقسیم کی جا سکتی ہے، اور اس پر بحث اور مباحثہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہر ایک کا کیا شرعی حکم ہوگا کہ جو لوگ پورے طور سے احادیث کا انکار کرتے ہیں ان کو کیا کہا جائے گا، جو جزوی طور سے انکار کرتے ہیں ان کے اوپر کیا شرعی حکم لگایا جائے گا۔ اس ضمن میں تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے ایک پہلو یہ ہے کہ انکار حدیث کرنے والے قدیم اور جدید جو بھی افراد اور گروہ پائے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآنیین یا اہل القرآن کہتے ہیں یا اور دوسرے نام دیتے ہیں، جو حقیقت میں منکرین حدیث ہیں، اور لازمی طور پر جو لوگ منکرین حدیث ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ منکرین قرآن ہیں۔ یہ لوگ کتنا بھی دعویٰ کریں کہ ہم قرآن کو پر اکتفا کرتے ہیں، ہم عقل کی بنیاد پر قرآن کو سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر بغور ان کا مطالعہ کیا جائے تو انکار حدیث کے نتیجے میں یہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں اور عقل مسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، عقلی تقاضوں کے خلاف بھی جاتے ہیں، بہت سارے عقل کے مسلمہ اصولوں کا رد کرتے ہیں۔ اگر ہم تفصیلی گفتگو کر سکے تو انشاءاللہ یہ باتیں کسی حد تک آئے گی۔ ان کے بنیادی اعتراضات کیا ہیں؟ بنیادی اور ضمنی بہت لمبی چوڑی فہرست ہو سکتی ہے۔
ہاں، بنیادی اعتراض میں سب سے پہلا ان کا بڑا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اکتفا بالقرآن کا نعرہ، اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام اور عام لوگوں کے سامنے اس دعوے کو ایسے جذباتی انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بیان کرنے کی کوشش کرے کہ قرآن کی تشریح، توضیح، اس کی تخصیص کے لیے، اس کی تقیید کے لیے، اس کے اجمال کی تفصیل کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے، تو گویا وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کہنے والا دراصل اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کمی ہے، ادھورا پن ہے، نقص ہے، جس کی بھرپائی اور تلافی کے لیے حدیثوں کی ضرورت کا ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو اگر کوئی استاذ سمجھانے کا سمجھاتا ہے یا اس اساتذہ کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اس کے مراد، مفہوم اور متعلقہ امور کو بیان کر کے اس کے اصل مقصود کو واضح کرے اپنے شاگردوں کے سامنے یا پڑھنے والوں کے سامنے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہیں سمجھتا کہ وہ کتاب استاذ کے بغیر ادھوری ہے۔ ہاں، ایسا اور بھی ہم تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں، یہ ان کا ایک بنیادی حربہ ہوتا ہے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ احادیث اکثر آحاد ہے، متواتر نہیں۔ متواتر وہ حدیث جو تواتر سے نقل کی گئی ہو، یعنی اس کی روایت کرنے والے روات ہر زمانے میں اتنی کثیر تعداد میں، ثقہ لوگوں کی اتنی کثیر تعداد ہو کہ عادتاً بھی ان تمام لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا یا غلطی کرنا ناممکن ہو۔ یہ تواتر کی میں نے اپنے الفاظ میں گویا تعارف اور تعریف کی۔ تواتر کے درجے پر جو حدیثیں یا روایتیں نہیں پہنچتی ہیں ان کو آحاد کہا جاتا ہے اصطلاح میں، چاہے اس کو روایت کرنے والے 8-10 ہی کیوں نہ ہوں، اصطلاحاً اس کو آحاد کہا جائے گا جو متواتر نہیں ہے۔ تو آحاد کی احادیث کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حجت نہیں ہے، اور اس ضمن میں کئی دعوے کیے گئے کہ آحاد جو ہے سن کا فائدہ دیتے ہیں، یقین کا نہیں۔ ہاں، یہ سارے دعوے جو منکرین حدیث کے ہیں، اہل قرآن کے ہیں، یہ بالکل بودے، کمزور، علم کی سطح کے اعتبار سے، علمی تحقیقی اور کسی چیز کو رد و قبول کے معیار پر اگر ان دعووں کو پرکھا جائے اور قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں خود قرآن کے آئینے میں دیکھا جائے تو ان کی یہ دلیل معمولی طور سے بھی ٹکنے کے لائق نہیں ہے۔ زن کا جو معنی یہ بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں زن کا وہ معنی ہے ہی نہیں۔ حدیثیں زنی ہوتی ہیں، یہ شوشہ اور پھلجڑی امت مسلمہ میں معتزلہ کے فرقے نے، اہل بدعت نے چھوڑا، اور اس سے اہل الحدیث کے علاوہ بہت سارے دوسرے فرقے متاثر ہوئے۔ اس کا بھرپور رد اہل علم نے، سلف و خلف نے دیا ہے، ہم اس پر گفتگو آگے کریں گے، صرف یہاں ان کے اعتراضات اور بنیادوں کی بات ہو رہی ہے۔ اسی بنیاد پر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث سنی ہوتی ہے، اور ان بنیادوں پر ان کو پورے ذخیرہ حدیث کو گویا مشکوک قرار دیا۔ اس کے علاوہ آج کے جو لوگ احادیث پر اعتراض کرتے ہیں اور اس فتنے کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بڑی ذہنی ترکیز بیان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت سی احادیث ان کے بیان کے مطابق عقل اور سائنسی و طبی تحقیقات سے ٹکراتی ہیں، اس سے متعارض ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ عقل سے ٹکراتی ہیں۔ اس کا بھی اہل علم نے بھرپور جائزہ دیا۔ ہم درس کے کچھ حصے میں اس پر ضرور گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ کس کی عقل کو معیار بنایا جائے، عقل کے دائرے اور حدود کیا ہیں، اور کس کی عقل کو، کون سے گروہ کی عقل کو معیار بنایا جائے، مانا جائے، اور پھر طبی اور سائنسی تحقیقات، اگر قرآن و حدیث، اگر احادیث احاد ظنی ہے بقول آپ کے، تو کیا سائنسی تحقیقات اور طبی ڈاکٹرز کی رائے کیا یہ یقینی ہے؟ قرآن اور حدیث اور جس طریقے سے یہ روایات اور خبریں ہم تک پہنچی ہیں، ان کے مقابلے میں کیا اطباء کی باتیں، سائنٹسٹوں کی باتیں زیادہ قابل اعتماد اور یقینی ہیں؟ کیا سائنسی تحقیقات جو پیش کی گئی وہ ہمیشہ ایک جگہ قائم رہی، ان میں رد و بدل نہیں ہوا، ان میں یہ بات سامنے نہیں آئی کہ بار بار ان کی باتوں کو رد کیا گیا؟ پھر سائنسی اصطلاح میں بہت سی چیزوں کو تھیوری اور نظریات کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض تھیوریاں ایسی رہیں جن کو بعد میں رد کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ عقل کی غیر استنادی حیثیت بعض اوقات ظاہر ہوتی ہے، علم کی کمی کی بنیاد پر، تحقیق کے نقص کی بنیاد پر، انسان کے معلومات کے محدود ہونے کی بنیاد پر، جس پر ہم گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ اسی طرح ان کا ایک کہنا یہ ہے کہ احادیث
کچھ معترضین کا خیال یہ ہے کہ محدثین کی مساعی جمیلہ کو مجروح کرنے کے لیے خود ان کی شخصیات پر مختلف قسم کے کیچڑ اچھالے، ان کو متہم کیا، الزامات داغے، اور یہ کہا گیا کہ بہت کہ احادیث رسول جو ہیں وہ سازش کے تحت گڑھی گئی ہیں، سازش کے تحت گڑھی گئی ہیں۔ کوئی اسے فارسی سازش کہتا ہے، کوئی عجمی سازش کا نام دیتا ہے۔ اہل علم نے اس کا بھی بھرپور جائزہ لیا اور دندان شکن اطمینان دلا دینے والا جواب مختلف پہلوؤں سے دیا، جس میں شیخ الحدیث علامہ محمد اسماعیل سلفی، جن کو گجران والا کہتے ہیں، ان کے مقالات کا میں ضرور حوالہ دوں گا کہ انہوں نے اس سلسلے میں کافی وافی جواب دیا ہے۔ حالانکہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ احادیث عجمی یا فارسی سازش کا نتیجہ ہے، حقیقت میں غور کیا جائے تو آپ کا جو موقف ہے کہ حدیثوں کی حجیت کا، ان کی شرعی حیثیت کا، اس کی بنیاد کا انکار کیا جائے اور احادیث کے پورے ذخیرے کو مشکوک بنا کر قرآن پر اکتفا کی بات کی جائے، خود حقیقت میں یہ خود ایک سازش کا نتیجہ ہے۔ ہم آگے جانیں گے کہ موجودہ دور کے 1.5 صدی بیشتر سے بر صغیر میں اس فتنے نے جو سر اٹھایا اور بتدریج قوت حاصل کی، اس کو ہر زمانے میں جتنے منکرین حدیث بارزین گزرے ہیں، یہاں تک کہ آج بھی اگر ہم نام لیں تو ان کو مسلم دشمن طاقتوں اور اسلام دشمن عناصر کی، مستشرقین کی، اہل مغرب کی سرپرستی اور ان کا تعاون حاصل رہا ہے۔ لہذا یہ جاننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اور اس کے بڑے بڑے واضح طور پر ثبوت آپ کو ملیں گے کہ انکار حدیث کے فتنے کو اجاگر کرنے، پھیلانے میں دراصل سازش ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے دین کے خلاف۔ اس کے علاوہ بہت سارے جزوی اعتراضات کیے جاتے ہیں، بعض احادیث کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ بعض روایات شان نبوت کے منافی ہیں، کہ اس میں تو نبی کے کردار پر جھوٹ کی نسبت کی گئی ہے، فلاں عمل میں تو ایسا ذکر کیا گیا ہے جس سے نبی کے کردار اور ان کے مقام بلند پر دھبا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض حدیثوں کے تعلق سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں عریانیت ہے، ننگاپن ہے، امہات المومنین کچھ ایسی باتیں میاں بیوی کے درمیان کی بیان کر رہی ہیں جو عام شریف لوگ بیان نہیں کرتے، جبکہ یہ بالکل غیر سطحی اور غیر علمی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کے معاملے میں استاد شاگرد کے درمیان، ایک میڈیکل سائنس اسٹوڈنٹ کو اگر انسان کے جسمانی اعضاء، مرد اور عورت کے باہمی تعلقات، اس کے نتیجے میں ہونے والے اثرات، جسمانی اثرات، اور پھر زچ کی ڈیلیوری کے مراحل اور اس سے متعلقہ امور کو اگر پڑھایا نہ جائے کھول کھول کر تو تعلیم ممکن نہیں ہے۔ ایسی تعلیم تو قرآن نے بھی دی ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا انسان ایک نطفہ نہیں تھا منی کا جس کو القاء کیا گیا؟ کیا آپ کہیں گے کہ قرآن کی اس آیت میں عریانیت ہے؟ ایسی اور بھی بہت ساری دلائل کے ذریعے سے اس کا بھی لوگوں نے رد کیا کہ شائستگی اور شرافت کے ساتھ اگر کسی مسئلے کو جو ضرورت کا ہے، جس کی ضرورت پیش آتی ہے، اسے بیان کیا جائے تو اسے عریانیت یا بے حیائی والی بات نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ ضرورت ہے اور ہماری دین کی تکمیل اور مکمل ہونے کا حصہ ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ منکرین حدیث جتنے بھی گزرے ہیں، چونکہ وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں اور احادیث کے بغیر دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا، مکمل نظام حیات بن ہی نہیں سکتا، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ منکرین حدیث کسی نہ کسی شکل میں کھل کر نہ کہیں، لیکن منکرین حدیث اول تا آخر کوئی بھی جتنے بھی ہوں، وہ لوگ اس اسلام کو مکمل دستور حیات اور نظام حیات نہیں مانتے، مان بھی نہیں سکتے اپنے موقف اور اپنے منہج کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ احادیث کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ تمہارے درمیان اختلاف ہو تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، بغیر تفصیل کے، میں صرف نتیجے کی بات کروں، بغیر کسی مفصل مثالوں وغیرہ کے بغیر، کہ قرآن کے اس بیان کا مقتضا حاصل واضح طور سے یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو رہا ہے تو اختلاف کا حل قرآن حدیث سے ہوتا ہے، حدیثوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا، تو ان اختلافات کے حل کے لیے کیا کرے؟ فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت۔ اس کا مطلب یہ کہ اختلاف کا حل سنت سے ہو سکتا ہے، سنت کے ذریعے سے ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے کچھ اصول بنا لیے، جیسے احناف کی فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ خبر احاد، اخبار احاد کے ذریعے یا خبر واحد کے ذریعے سے قرآن پر زیادتی نہیں کی جا سکتی،
یہ انہوں نے کہیں کہیں اس طرح کی بات کر کے جب ان کے اپنے مسلک اور موقف کے خلاف کوئی حدیث نظر آتی ہے اور اس حدیث کی تعویل یا تردید مقصود ہوتی ہے، وہاں اس اصول کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کے موقف کی تائید کرنے والی ایسی روایت بھی نظر آتی ہے جو ضعیف ہے، محدثین کے اصولوں کے مطابق قابل حجت نہیں ہے، تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ضعیف کو بھی حجت مانتے ہیں اور اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ یہ ان کے یہاں عجیب و غریب تضاد آپ کو ملے گا۔ تو انہوں نے اصول پہلے بنایا اور بہت سارے مقامات پر آحاد کے ذریعے سے خود بھی قرآن پر زیادتی کرتے ہیں۔ زیادتی سے مطلب، یہ زیادتی کا جو لفظ دیتے ہیں حقیقت میں وضاحت، بیان، اجمال کی تفصیل، مقید مطلق کی تقیید اور عام کی تخصیص، یہ جو اصولی طور سے جانے والی باتیں ہیں، ان چیزوں کو احادیث کے ذریعے سے متعین کیا جاتا ہے۔ بعض ایسے گروہ بھی پیدا ہوئے اہل بدعت کے اور مخصوص قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والے مناہج کے یہاں، وہ اہل تصوف ہوں، خوارج، معتزلہ اور جتنے بھی بدعتی گروپ ہوں، آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ اہل بدعت کا یہ طریقہ، شیوا اور شعار رہا ہے کہ ان کے اپنی اختیار کردہ بدعت اور انحراف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والی جو حدیثیں ہوتی ہیں اس کا وہ رد کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، امام شاطبی، امام ابن ابی العز رحمہم اللہ اور متعدد قدیم اور جدید علماء نے اس کی کھل کر وضاحت اور صراحت کی کہ اہل بدعت ان کے خود ساختہ اصولوں اور اپنی بدعتوں کی تائید کے لیے قرآن حدیث کا استعمال کرتے ہیں۔ امام شاطبی نے تو یہاں کہا کہ اہل بدعت کو خواہش پرست اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی اپنی خواہشات کے مطابق اگر قرآن کی آیت ہے تو وہ اسے قبول کرتے ہیں، پھر حدیثوں کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھتے ہیں۔ اور ان علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ لوگ اگر قرآن سے استدلال کرتے بھی ہیں کہیں کہیں تو اس لیے نہیں کہ قرآن پر ایمان ہے اس کو ماننا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے مخالف کو خاموش کرنے کے لیے اور وہ ان چیزوں سے استدلال نہ کر سکے اس کے لیے۔ اگر ایسے اور بھی منکرین حدیث کے جزوی معاملات اور اعتراضات پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں مثال کے طور پر میں بیان کروں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، قرآن میں یہ موجود نہیں ہے، اس لیے شراب کی حرمت ہم واضح طور سے مان نہیں سکتے۔ حد رجم قرآن میں نہیں ہے، زنا کی سزا شادی شدہ کے لیے جو بیان کی گئی وہ قرآن میں نہیں ہے۔ ایسے اور بھی بعض روایات اور احادیث کو یہ نشانہ بناتے ہیں اور بعض احکامات کو جو ہے نشانہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں بلکہ لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ یہ ان کے بعض اعتراضات کا میں نے سرسری طور سے وقت کی قلت اور محدود ہونے کی وجہ سے ہلکا سا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد منکرین حدیث کے حالات، یہ جو لوگ اس تحریک اور فتنے کے علم بردار ہیں ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے، ان کی خانہ تلاشی ہمیں ان کی فکر، ان کے مزاج، ماحول اور مقاصد کی طرف رہنمائی کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لہٰذا ان کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو یہ نظر آئے گا مجموعی طور سے کہ ان میں سے جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی منکرین حدیث، ان میں سے کوئی علمی اعتبار سے فن حدیث اور علم حدیث کے سلسلے میں آپ کو ماہر نظر نہیں آئے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک ایسا آدمی جو قصاب ہے، جانوروں کو ذبح کرتا ہے، کاٹتا ہے، گوشت بیچتا ہے، وہ بھی جانور کو کاٹتا ہے، جانور کے اعضاء کے بارے میں اس کو بڑی معلومات ہے، اور ایک سرجن ہے وہ بھی کاٹتا ہے، آپریشن کرتا ہے انسانوں کا یا جانوروں کا، تو کیا آپ دونوں میں فرق نہیں کریں گے کہ وہ بھی روزانہ جاندار کاٹ رہا ہے اور یہ بھی آپریشن کر رہا ہے؟ تو کیا آپ کسی قصائی سے اپنا آپریشن کروائیں گے کہ روزانہ تم ایسے جسم کو کاٹتے ہو اور اس میں سے کچھ ایسے فاسد مادوں کو اور چیزوں کو دیکھتے ہو تو کاٹ کے میرے بدن سے نکال کے پھینک دیا جائے فلاں زخم اور فلاں ناسور کو؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ تو ایک آدمی دنیاوی علوم میں کسی بھی فن کا ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں، اور پھر یہ ایک متداول بات ہے، اگر ایک مریض کو آپ لے جائیں، ڈاکٹروں کا چیک اپ کروائیں، ڈاکٹری رپورٹس کے مطابق سب لوگ مل کر یہ کہیں کہ اس کے لیے آپریشن ضروری ہے، اور ایک ایسا آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ طبی اور دواؤں کی معلومات اس نے حاصل کی ہو، کہیں کسی ڈاکٹر کے ماتحتی میں کام کیا ہو، لیکن باقاعدہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے ماہر اور جانکار ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اطباء کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپریشن ضروری ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ کون معتبر مانا جائے گا؟ یا پھر یوں کہیے کہ آپ کو اگر کورٹ میں کیس لڑنا ہے
تو آپ کسی سائنٹسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ سائنس میں آپ کا اتنا اعلیٰ مقام ہے تو آپ مقدمہ میرا لڑ کے پیروی کر کے میرا کیس لڑیے، آپ میرے دوست ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ میں سائنٹسٹ ہوں، وکیل نہیں ہوں۔ وکیل سے آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے مسجد کا یا میرے گھر کا نقشہ بنا کر جو ہے تعمیرات کے کام میں مدد کرو، وہ کہے گا کہ میں انجینئر نہیں ہوں۔ ہم دنیاوی امور میں دیکھتے ہیں، دیکھیے کتنی عقلی بات ہے نا یہ جو میں کہہ رہا ہوں، منکرین حدیث کو عقل کا دعویٰ ہے، تو یہاں یہ عقلیت کو طاق میں رکھ دیتے ہیں، عقل کو، کہ قرآن و حدیث کے سلسلے میں ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے فن کو جانتے ہی نہیں، اور محدثین کرام جو اس فن کے ایسے ماہر تھے، جیسے ایک جوہری سونے اور پیتل میں فرق کرتا ہے دیکھ کر ہی، کانچ کا ٹکڑا اور ہیرا بتا دیتا ہے کہ یہ اصلی ہیرا ہے اور یہ کانچ کا ٹکڑا ہے، ایسے محدثین اس فن کے اتنے ماہر تھے کہ سند کو دیکھ کر، متن کو دیکھ کر یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اتنی مہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، تو ان کے پاس عقل نہیں، ان کے پاس درایت نہیں، ان کے پاس وہ سوجھ بوجھ اور عقلیت نہیں ہے جو ان فن سے ناآشنا لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ انکار حدیث کا یہ بنیادی ڈھانچہ ہی جو کھڑا ہوتا ہے وہ غیر عقلی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، کہ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے اساتین گزرے ہیں، انکار حدیث کے بڑے بڑے علم بردار، وہ جاہل گزرے ہیں فن حدیث کے مقابلے میں، کے معاملے میں۔ کوئی کسی معاملے میں اگر عالم رہا بھی ہو تو وہ اس فن کے معاملے میں جاہل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب ان کی شخصیات پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جدید علوم اور مغرب سے یہ لوگ متاثر ہیں۔ ان میں کئی تو ایسے ہیں جن کو لوگ انکار حدیث کا پیشوا اور اعلیٰ لیڈر مانتے ہیں، جیسے پرویز صاحب ہیں اور سر سید احمد خان صاحب ہیں، چراغ علی صاحب، رمضان صاحب، اگرچہ یہ مولوی ہیں، لیکن ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے، اور پوری انکار حدیث کی پوری تحریک جو ہندوستان پاکستان میں پروان چڑھی وہ انگریزوں کے دور میں پروان چڑھی، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ اور جتنے یہ لوگ تھے ان کی انگریزوں سے اچھی چھنتی بنتی اور جمتی تھی، ان کو تعاون حاصل تھا۔ آپ الموسوعہ المفصلہ فی المذاہب فی الفرق والادیان والمذاہب المعاصرہ القدیمہ والمعاصرہ، مصر سے چھپی ہوئی جو ہے اس کو دیکھیے، اس میں القرآنیون کو بڑا پیارا مختصر سا تعارف دیا ہے، بڑی بڑی شخصیات کو بھی پیش کیا ہے، ان کے جو نظریات ہیں اس کا بھی ایک اچھا خاصا خاکہ جمع کر دیا ہے، اور بعض مسائل کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی معلومات کو انہوں نے ایسا پیش کیا جس سے ہم کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے اس کا بہت رد کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی خدمات اور ان کے حقائق انہیں معلوم نہیں تھے۔ بہرحال باقی معلومات بڑی زبردست انہوں نے جمع کی ہے اختصار کے ساتھ میں، تو اس میں انہوں نے تذکرہ کیا عبداللہ چکلالوی کے بارے میں۔ یہ عبداللہ چکلالوی وہ شخص ہے جو کلی طور سے حدیثوں کا انکار کرتا تھا کہ حدیث کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، چنانچہ وہ قرآن میں اللہ کے رسول کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں اس کی اس طرح تشریح کرتا تھا کہ اگر آپ پڑھیں گے، اس نے تفسیر بھی لکھی، اگر آپ پڑھیں گے تو ہنسی آئے گی۔ اس کی حماقت عربی زبان سے نابلد ہونے، سیاق و سباق سے اور اقتضاء اور دوسرے تقاضوں سے ناآشنا ہونے کی بنیاد پر اس کی تشریحات ایسی ہیں جو مضحکہ خیز ہیں، ہنسانے والی ہے، آپ کو دیکھ کر ہنسی آ جائے گی سن کر پڑھ کر۔ لیکن آپ اس میں پڑھیں گے، موسوعہ میں بیان کرتے ہیں وہ کہ انگریزوں کے جو پادری ہندوستان میں اس وقت مناظروں کے لیے آتے تھے، انگریزوں کی حکومت کے طرف سے بلائے گئے، وہ عبداللہ چکلالوی سے بڑے متاثر تھے اور حدیثوں کے انکار کے سلسلے میں ان کے موقف کو بہت سراہتے تھے، پسند کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کے مقاصد کے موافق تھا۔ خود سر سید احمد خان علی گڑھ کی شکل میں ان کا جو کارنامہ مانا جاتا ہے اپنی جگہ، ان کی نیت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن احادیث کے سلسلے میں ان کی نیچریت انتہائی واضح تھی۔ ان کی تفسیر، ان کے خطبات احمدیہ، اس میں پڑھیے آپ، معجزات کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، روحانیت کا، شیاطین یا جن کے مستقل وجود ہونے کا کہ وہ تعویل کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو برا مادہ ہے اس سے یہ مراد ہے، فلاں یہ مراد ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے منکر ہیں۔ منکرین حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ میں سے ان کے کئی طبقات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف حضرت مریم سے بے باپ کے پیدا نہیں ہوئے، قرآن کی ان آیتوں کی بھی تعویل کرتے ہیں، بلکہ اس کو رد کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں لفظی اور معنوی اعتبار سے،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے اور آسمان پر زندہ اٹھا کر نہیں گئے. اس میں سر سید احمد خاں ہوں، قادیانی ہوں، منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا طبقہ، سب لوگ آپس میں متفق ہیں، گمراہ لوگ، اہل بدعت، کیونکہ ان سب کا سوتا اہل عرب، اہل مغرب ہیں جو قرآن اور حدیث کی مخالفت کر کے اس کو رد کرنا چاہتے ہیں. یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں اس کو موضوع سے الگ نہ سمجھیں. اس فتنے کی جڑ بنیاد، اس کے تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں؟ ہاں، آپ کو اس کے تانے بانے اسرائیل سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، غیر مسلم دنیا سے ملیں گے، مکہ اور مدینہ سے نہیں ملیں گے. یہ خود اجمی سازش ہے قرآن و حدیث کے خلاف، جبکہ یہ حدیث کو سازش کا نتیجہ کہتے ہیں. اور ان کا جو ہے یہ حقیقت میں اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ جو کالجوں میں پڑھے ہوئے مسٹرز ہیں، وہ پرویز صاحب ہوں، آج کے پاکستان میں موجود غامدی صاحب ہوں، یا ہندوستان کا کوئی طارق مسعود ہے، میں اس کے بارے میں ابھی زیادہ نہیں جانتا. یہ لوگ جو ہیں یہ وہ مسٹر ہیں جو انگریزوں کی جدید تحقیقات اور ان کی تہذیب و تمدن سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہیں. قرآن و حدیث کی باتوں کو قبول کرنے اور ماننے میں ان کو شرم محسوس ہوتی ہے. ہاں، اس لیے آپ منکرین حدیث کے اکثر اعتراض کی تمہید میں آپ سنیں گے کوئی چلتا پھرتا منکرین حدیث بھی جب آپ پر جب اعتراض کرتا ہوا نظر آئے گا تو وہ ایک بڑا فوکس یہ کرے گا کہ غیر مسلم اگر اس حدیث پر اعتراض کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے. غیر مسلم جواب کرے گا، اعتراض کرے گا تو دنیا اسلام میں ایسے ایسے محققین اسلام کا دفاع کرنے والے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا، جو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے اور دیتے رہیں. عہد اول سے لے کر آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ قرآن و حدیث پر اگر کوئی اعتراض کیا گیا ہو تو اس کا کافی وافی شافی جواب اور دفاع نہ کیا گیا. آپ اس کی کیوں فکر کرتے ہیں؟ اگر آپ جاہل ہیں، کیا آپ ہر وہ چیز جو آپ کی عقل میں آتی ہے وہ مانتے ہیں، جو آپ کی عقل میں نہیں آتی وہ رد کر دیتے ہیں؟ تو کتنی سائنسی چیزیں جو آپ کی عقل میں آتی ہیں. دنیا کے کس فن کی بات ہے جو آپ کو پوری سمجھ میں آتی ہے؟ ہر فن کا انکار کر دیں. کچھ چیزیں اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ پورے فن پر جو ہے کلہاڑا چلا دے، تلوار چلا دے. یہ کون سی عقلی بات ہے؟ یہ انتہائی نامعقول بات ہے. میں اکثر غور کرتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ منکرین حدیث کا جو طبقہ اپنے آپ کو مسلمان یا قرآن کو ماننے والا کہتا ہے، اہل قرآن کہتا ہے، اہل قرآن ہے وہ نہیں، اہل قرآن کہنے والا جو گروہ اور طبقہ ہے حقیقت میں وہ سب سے بڑا بیوقوف گروہ ہے. نہ اسے قرآن کی سمجھ ہے، نہ اسے حدیثیں سمجھتی ہیں، نہ عربی زبان سے حقیقی واقفیت ہے، اس کے مدلولات، سیاق و سباق سے، نہ اسلامی تاریخ اور پس منظر سے، اور نہ ہی یہ حقیقی عقل کو سمجھتا ہے. مسلمہ اصولوں کو اگر عقلیت کا بھی صحیح استعمال کرے تو مستشرقین اور مخالفین اسلام کے چبائے ہوئے لقموں کو چبا کر اپنے آپ کو عقل والا نہیں سمجھے گا، اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں سمجھے گا. دوسرے معاملے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ احساس کمتری اور یہ مرعوبیت، متاثر ہونا دوسری دنیا سے، یہ دراصل شکست خوردگی کا اثر ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان آج پست ہیں، اور غیر مسلم دنیا نے، مسلمان مخالفین نے یہ پھیلایا، مشہور کیا مسلمانوں کے درمیان کہ یہ جو ہے دراصل اسلام اور مسلمانوں کی جو تعلیمات ہے اس کے نتیجے میں مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں. آج مسلمانوں کی جو پسماندگی، انحطاط اور زوال کی ایک کیفیت نظر آتی ہے مختلف علاقوں میں، خاص طور سے سیاسی اعتبار سے، کہیں کہیں معاشی اعتبار سے، اور دوسرے دنیاوی اعتبارات سے، جو ان کی بے وقتی، بے حیثیتی نظر آتی ہے. اس بنیاد کو بنا کر کہا جاتا ہے یا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ حالت قرآن و حدیث یا اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی، انحطاط کی ذمہ دار بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے تعلق کو توڑ لیا ہے، اپنی زندگی سے کافی حد تک نکال دیا ہے. اس سے انحراف کا عذاب ہے مسلمانوں پر. جب اس کا ثبوت یہ ہے کہ تاریخ کے وہ روشن ادوار بھی گزرے ہیں کہ جب مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو گلے لگایا، عقیدے عمل کے اعتبار سے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، تو ان سے زیادہ آگے بڑھنے والا، بلکہ ان کے مقام تک پہنچنے والا دوسرا کوئی نہیں تھا. اندلس کے وہ دور تاریخ میں محفوظ ہے جب مسلمانوں کی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں یورپ کے بچے پڑھنے کے لیے، استفادے کے لیے آتے تھے. آج بھی اہل یورپ نے جو ترقیات حاصل کی ہیں اس کی بنیاد بننے والی تعلیم مسلمانوں کی درسگاہوں سے حاصل کی ہے، مسلمانوں کی اسمگل کی ہوئی، چوری کی ہوئی کتابوں پر تحقیق کرنے سے، ان کو سمجھنے کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے.
मुसलमान दुनिया पर हमला करके इनको सियासी तौर से पसमानदा पस्त करके तोड़कर फूट डालकर यहाँ का इल्मी जखीरा अपने पास ले गए और उनके जरिए से अमल किया। दुनिया को तरक्की मिली है, दुनिया ने आज जो ग्लोबल विलेज बनाकर दुनिया को समेटा है, ये दरअसल इस्लाम की तालीमात पर अमल की बरकत है और कुरान और हदीस की। क्या जवाब देंगे मुनकिरीन हदीस इन बातों को, इन बातों का जो कुरान और हदीस के इल्मी मोजज़ात की शक्ल में आज दुनिया के सामने आ रहे हैं कि 1400 साल पहले कहते थे, 100 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लम की एक हदीस समझ में नहीं आती थी, आज की तहकीकात ने उसको कबूल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लम की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुनकिरीन हदीस जवाब दें, क्या बताएं कि 100 साल पहले अगर वो चीज समझ में नहीं आती थी तो 100 साल पहले तक एक आदमी के लिए जरूरी था कि उस हदीस का इनकार कर दे। आज साइंसी तहकीक ने उसको साबित कर दिया, मान लिया कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, तो आज मान लेने से क्या वो ईमान वाला हो जाएगा इस बुनियाद पर कि साइंस की तहकीक तायद कर रही है? ये कितनी बुरी तकसीम है। आपका अल्लाह तबारक व तआला पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या एतमाद है। ये जो बुनियादें मैं बता रहा हूं, इन बुनियादों से अगर आप गौर से देखें तो हकीकत में मुनकिरीन हदीस को अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर शक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम अल्लाह ने कुरान के जरिए से बयान किया है, उस मकाम पर एतराज है, उसकी मुखालफत करना चाहते हैं। और हकीकत यही है। दरअसल इसीलिए कहता हूं कि ये अक्सर आपको जाहिल और हकायक से बल्कि कुरान से और फन हदीस से नावाकिफ जाहिल नजर आएंगे। अरबियत में इनका इल्म सतही इल्म नजर आएगा। तो ये दरअसल मैंने कुछ इशारे किए कि इसके अंदर इनकार हदीस को इख्तियार करने के मुहर्रिकात, असबाब और उसका मकसद क्या है? इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना, कुरान की तालीमात को मजरूह करना। गैर मुस्लिम दुनिया ने जब ये देखा कि हम कुरान और कुरान के मानने वालों को अपने दाम में फरेब में मुब्तला नहीं कर सकते, उनको हिला नहीं सकते, उनके वला और बरा को, उनके अकीदा तौहीद को हिला नहीं सकते, इनके बढ़ते हुए तरक्की के कदम रोक नहीं सकते, इनकी दावत व तबलीग में रखना नहीं डाल सकते जो दुनिया में इस्लाम में दाखिल होती जा रही है। तो इन्होंने मुख्तलिफ हथकंडे और हरबे इस्तेमाल किए। उसमें से एक ये भी बंद हो गया, उसमें से एक ये भी इख्तियार किया कनेक्ट हो रहा है। जारी रखूं, शुरू कर दीजिए, शुरू कीजिए। तो उनकी फिक्र और उनका एहसास ये कहता है कि कुरान को बराह रास्त अगर हमने निशाना बनाया तो मुसलमानों में ये कबूल नहीं किया जाएगा, कामयाब नहीं होगा। लिहाजा कुरान को ना छेड़ते हुए उन्होंने अहादीस रसूल को अपने एतराज़ात, अपने निशानों के लिए गोया आसान हदफ समझा कि इसके बारे में चूंकि सही के साथ साथ ज़ईफ़ और बाद में कुछ मनगढ़ंत हदीसें भी हैं, इस पर कुछ लोगों के एतराज़ात पाए जाते हैं, इसमें मुहद्दिसीन के शख्सियात को भी जोड़ा जा सकता है। तो नबी की शख्सियत की बजाय मुहद्दिसीन यानी रवाते हदीस पर एतराज़ करना आसान हो सकता है। ऐसे मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए इन्होंने कुरान को निशाना बनाने के लिए हदीसों को हदफ बनाया। अब जब हदीसों को आप काट दें, कुरान से काट देवें, तो जाहिर सी बात है कि कुरान की मनमानी तफसीर और वो चीज जो असल मकसूद है उससे हटाकर उसकी तहरीफ करना, उसको कहीं से कहीं बयान कर देना। और जैसा कि हम देखते हैं कि बाज़ फिरकों के नजदीक यहां तक बयान किया गया, अहले तसव्वुफ ये कहते हैं कि कुरान पूरा का पूरा शिर्क से भरा पड़ा है। हाँ, उनकी जो किताब है फुसूसुल हिकम वगैरह इब्ने अरबी की, वो दुरुस्त, और इसके मुकाबले में कुरान शिर्क से भरा पड़ा है। कुरान को किताब हिदायत के बजाय किताब जलालत बना दिया, नौजुबिल्लाह। तो सूफियों ने जो बड़ी जुर्रत और जसारत की थी, वो मुनकिरीन हदीस जदीद दौर में इल्म, तहकीक और जदीदियत के नाम पर लोगों को करना चाहते हैं और लोगों को शिकार बनाना चाहते हैं। ये तमहीदी तौर पर मैंने कुछ बातें बयान की। अब सवाल यह है कि इनकार हदीस के ताल्लुक से हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि इसकी तारीख क्या है और किन लोगों ने इनकार हदीस किया। इनकार हदीस के सिलसिले में हम ये कह सकते हैं कि तारीख़ इस्लाम में इब्तिदाई दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन का जहाँ तक दौर था उसका ताल्लुक है,
تو اس وقت بعض منافقین کی شکل میں ایسے لوگ موجود تھے جنہیں قرآن اور حدیث کے یا حدیثوں کے بعض احکامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور شخصیت پر مختلف پیرایوں میں اعتراض ہوتا. آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تو اس پر اعتراض کیا کہ یہاں انصاف نہیں کیا گیا، یا فلاں حکم اور فیصلہ آپ کا جو ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس قسم کی باتیں منافقین کی طرف سے پائی گئی. لیکن اہل علم نے بیان کیا کہ یہ پنپنے والی بات اس وقت نہیں تھی، اس لیے کہ اس وقت اس زمانے میں ایمان کے اعتبار سے، عقل و دانش کے اعتبار سے انتہائی مضبوط اور بہترین لوگ موجود تھے، لہذا فتنوں کو سر اٹھانے اور پھیلنے کا ان حالات میں موقع نہیں ملا. دوسری صدی میں یہ بعض بدعتی مواقف ظاہر ہوئے. میں اس سلسلے میں اپنی باتیں کہوں تو بات لمبی ہوگی اور وقت بہت محدود ہوگا، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ کم وقت میں زیادہ باتیں اور علمی اور مستند باتیں سمیٹنے کے لیے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کروں. میرے سامنے ایک کتاب، عربی کی کتاب تھی، منہج التلقی والاستدلال بین اہل السنہ والمبتدعہ، جو احمد عبد الرحمن السویان کی کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ شیخ شمیم احمد خلیل سلفی نے جو ہے اہل سنت اور اہل بدعت کا منہج اخذ و استدلال کے نام سے کیا ہے. اس میں ایک عنوان ہے احادیث احاد کا انکار، گمراہی کے اسباب میں تذکرہ کیا. یہ ان کے اقتباس کو میں تیزی سے پڑھتا ہوں، بہت غور سے سماعت فرمائیں. ایک لمبی چوڑی تاریخ کو میں نے کم الفاظ میں سمیٹنے کے لیے یہ کام کیا کہ کہتے ہیں کہ شاید عقائد و احکام کے باب میں کلی طور سے احادیث احاد کی حجیت کا انکار کرنے والے سب سے پہلے خوارج ہیں. یہ احاد کو عقائد کے باب میں کہا. عام طور سے مشہور ہے کہ معتزلہ نے سب سے پہلے کیا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں آگے. پھر معتزلہ نے اس فتنے کو یہ کہتے ہوئے اختیار کیا کہ احادیث احاد کا ثبوت ظنی ہے، یہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، موقع نہیں ہے، ورنہ اس میں سے ایک ایک بات کا لمبا چوڑا جواب دیا جا سکتا ہے. قرآن میں ظن کا لفظ اہل علم کی تحقیق کے مطابق، میں حاصل تحقیق بیان کر رہا ہوں، اگر حق کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں گمان، شک شبے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ کئی سیاق و سباق میں خاص طور سے ایمانیات کے باب میں جب ظن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ظن یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یظنون انہم ملاقو ربہم، قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا کہ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے، ملنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایمان میں شک ہوگا تو ایمان ہی نہیں رہے گا. یہاں ظن بمعنی یقین ہے، اور ایسی قرآن کی 10-20 آیتیں ہیں جہاں ظن کو یقین کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. تو جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ یقین یا علم کے مقابلے میں یہ ظن ہے، تو وہاں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ظن بمعنی مشکوک کے. اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، منکرین حدیث کے موافقین یا ان کے اعتراضات سے متاثرین یہ سمجھ لیں کہ محدثین جب ظنی کہتے ہیں تو ظن غالب اور یہ ایک درجے کا علم ہوتا ہے. اور ابھی آپ اس کے بارے میں آگے اقتباس پڑھیے. میں وہی چاہتا تھا کہ اپنی بات نہ کہوں، بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے عبارت کی طرف آتا ہوں. پھر اس فاسد مذہب کو بہت سے متکلمین نے اختیار کیا. انہوں نے احکام میں احادیث احاد کو حجت مانا، ظنی حدیث احاد کو بول کر ظنی بول کر رد کیا. اور بہت سے دوسرے مذاہب نے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ احناف، شوافع اور مالکی بھی اس کے طبقات بھی اس سے متاثر ہوئے. لیکن عقائد کے باب میں اس کی حجیت کا انکار کیا، احکام میں لیا، عقائد کے باب میں رد کیا. مولانا علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے 2-3 احاد کی احادیث کے سلسلے میں 2 رسالے جو لکھے ہیں وہ جامع سلفیہ بنارس سے ترجمہ ہو کر شائع ہوئے ہیں. مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے 5 مقالات اور آپ کے علامہ البانی کے 3 مقالات کا مجموعہ حجیت حدیث کے نام سے شائع ہوا ہے. بڑی شاندار دلیلیں دی ہیں، اس میں سے صرف ایک کی طرف میں اشارہ کروں. علامہ البانی کہتے ہیں ان کی غیر عقلیت کی بنیاد پر کہ آپ کہتے ہیں کہ عمل میں، احکام میں حدیث احاد سے استدلال کیا جا سکتا ہے، عقائد میں نہیں. تو انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ہے نماز کے اخیر میں، سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں بھی مانگی جا سکتی ہے، کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ جو الفاظ ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس دعا میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. اب بعض اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ دجال کا تذکرہ جن حدیثوں میں ہے وہ تواتر کو نہیں پہنچتی ہیں، آحاد تک پہنچتی ہیں، یا اس حدیث کو آحاد کے باب سے مان لیں. تو علامہ البانی سوال کرتے ہیں کہ اب ایک آدمی
یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ آحاد سے کے باب سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے، اس لیے ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے اس کو کہ دجال آئے گا، اس کا فتنہ ہوگا. تو عقیدے کے طور پر ہم دجال کا اس بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خبر واحد ہے، آحاد سے تعلق رکھتی ہے. لیکن جب ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے سے بچا، محفوظ رکھ، تو کیا معنی ہوا؟ کیونکہ دعا تو عمل ہے نا، احکام سے تعلق رکھنے والی بات ہے، تو عمل میں ہم اس سے دلیل پکڑ کر اس دعا کو مانگ سکتے ہیں، عقیدے میں اس کو نہیں مانگ سکتے آپ کے اصول کے مطابق. تو یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ ایک چیز کو آپ عقیدے کے طور پر نہیں مانے کہ دجال کا آنا ہمارے لیے عقیدے کے طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن آپ اس سے پناہ مانگنے والا عمل کر سکتے ہیں، آپ اس سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اس کے فتنے سے بچا. تو کیا جس چیز کو آپ مانتے ہی نہیں کہ وہ ہونے والی ہے، اس کے فتنے سے پناہ مانگنا کیا آپ کو عقل کے اعتبار سے درست نظر آتا ہے؟ کتنی بے عقلی کی بات ہے. اور پھر آحاد کے سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف مستقل باب باندھ کر 20 25 بلکہ 50 دلیلیں بیان کی کہ آحاد کے بغیر احکام، معاملات، مسائل چل ہی نہیں سکتے. دنیا کا کوئی کاروبار آحاد کے اخبار کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اگرچہ حدیثیں متواتر بھی ہیں لیکن کم ہیں، آحاد زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے. صحابہ کرام ایک آدمی کی خبروں پر جو ہے قبلہ بدل لیا، ایک آدمی نے خبر دی قبلے کو نماز کے درمیان بدل لیا. ایسی کتنی مثالیں دی سکتی ہیں، 100 200 نہیں، ہزاروں مثالیں کہ آحاد کو قرآن حدیث نے حجت مانا ہے اور اس کی بنیاد پر علم کا ثبوت ہوتا ہے. یہی بات اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل حق کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی حجیت کا انکار کیا اور متاخرین میں یہ مذہب بڑی تیزی سے پھیلا، یہاں تک کہ معاصرین میں سے جن کو تحقیق سے تعلق نہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا آج کے زمانے کے کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی بتا رہے ہیں کہ ائمہ اربعہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد رحمہم اللہ، یہ ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے، حقیقت سے بالکل پرے ہے. یہ لوگ احادیث آحاد کو حجت مانتے ہیں شریعت میں، چاروں امام اور تمام محدثین، تمام اہل سنت. اور اس فاسد مذہب کی وجہ سے بہت سے وہ عقائد رد کر دیے گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں. اس مذہب کا سہارا لے کر بہت سے جاہل اور اہل بدعت اور زنادقہ بہت سے محکم دلائل شرعیہ کے دلائل کو رد کرنے میں لگ گئے، جو محکم اور صاف ستھرے دلائل تھے. ابھی شاید یہاں انہوں نے کہا یا نہیں کہا، میں ایک بات کو دہرا دوں کہ خوارج معتزلہ نے اپنے فاسد مذہب کے ثبوت کے لیے ایک طرف تو یہ اصول بنایا کہ آحاد کو عقیدے میں حجت نہیں بنایا جائے گا، اور جب کچھ عقیدے جو انہوں نے بدعت کے طور پر اختیار کیے، جیسے اللہ تعالیٰ کی رویت کا معاملہ، اللہ کی کلام کا مسئلہ، صفت کلام، اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے، یہ عقیدے کی باتیں تھی. اس میں ان لوگوں کا انکار ہے اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں. اب یہاں قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں اور حدیثیں متواتر بھی ہیں، اس کو بھی رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کا متواتر ہونا ثابت نہیں ہے. ایک طرف ایک اصول بنایا، اب خود اس اصول پر بھی نہیں چل رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیثیں متواتر نہیں ہیں، آحاد ہیں، اور آحاد سے ہم استدلال نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے. چنانچہ یہ لوگ شریعت کے بہت سارے معاملات کو رد کرنے میں لگ گئے، یہ کہتے ہوئے کہ ان کا ورود قطعی نہیں ہے، قطعی طور سے یہ وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان میں سے بعض نے تو احادیث متواترہ قطعیہ کو بھی رد کر دیا، یہ کہتے ہوئے جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے نزدیک اس کا تواتر ثابت نہیں ہے. یہاں تک کہ اس فاسد مذہب نے زنادقہ، زندیق کی جمع زنادقہ شریعت سے کھلواڑ کرنے والوں کے لیے ان کے مزعومہ اصولوں اور خواہشات کے خلاف وارد شدہ احادیث کو رد کرنے کی سیڑھی اور دروازے کا کام دیا، کہ اگرچہ بظاہر کچھ حصے کا رد کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے ان کی بنیاد پر یعنی شریعت کو کھلواڑ بنانے والوں نے ان اصولوں اور خواہشات کے کو جو ہے ایک ذریعہ بنا دیا کہ حدیثوں کے انکار کا دروازہ کھل جائے. اس فاسد مذہب کی تردید علماء اس ائمہ سنت نے اس کے آغاز ہی سے شروع کر دیا. شرعی اور عقلی دلائل اور اجماع امت کے اس کا مخالف ہونا واضح کیا. شاید اس سلسلے میں اہل بدعت کی تردید میں امام شافعی رحمہ اللہ اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی دو عظیم ترین کتاب الرسالہ اور الام میں ان کا پردہ چاک کیا. پھر ان کے بعد بہت سے ائمہ کرام نے ان کے مضمومات کی تردید فرمائی، جن میں سر فہرست امام بخاری رحمہ اللہ ہے. امام بخاری دوسرے اور محدثین اور ائمہ ہیں، علامہ ابن حزم ہیں، اور پھر ان کے بعد بہت سارے علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ نووی، ان لوگوں نے بھی اس پر بہت بھرپور لکھا. آپ نے صحیح بخاری کے اندر اخبار الاحاد کے نام سے مستقل کتاب قائم کیا،
باب قائم کیا اور اسے کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ سے قبل رکھتے ہوئے بہت سی ان احادیث کو ذکر فرمایا جو عقائد و احکام کے بیان میں احادیث احاد کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد علماء حق اس مسئلے کی تفصیل میں برابر لگے رہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اہل الحدیث والفقہ کے مذہب کی تلخیص کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب کے سب اعتقاد میں، علامہ ابن عبد البر کی یہ عبارت کا ترجمہ ضرور سماعت فرمائے غور سے، کہ سب کے سب اعتقاد میں صحیح احادیث احاد کی حجیت کو دین مانتے ہیں، احاد کی حدیث کی حجیت کو دین مانتے ہیں، اس کی بنیاد پر ولا اور برا کا معاملہ کرتے ہیں اور اپنے عقیدے میں اس کو شریعت و دین مانتے ہیں، اور اہل سنت کی جماعت اسی پر قائم ہے۔ یہ علامہ ابن عبد البر کی التمہید لما فی المؤطا من المعانی والاسانید کے حوالے سے عبارت کا ترجمہ پیش کیا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قدریہ، رافضہ اور بعض ظاہریوں کا کہنا ہے کہ خبر واحد پر عمل واجب نہیں۔ پھر ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ عقلی دلیل اس سے مانے ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ شرعی دلیل اس سے مانے ہے۔ پھر فرمایا لیکن جمہور مسلمان، صحابہ، تابعین، تمام صحابہ، تمام تابعین، اور ان کے بعد کے محدثین و فقہا اور علماء اصول سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ خبر واحد شرعی دلائل میں سے ہے اور اس کے مطابق عمل واجب ہے۔ شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 131۔ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس خبر واحد کو، بڑی غور سے یہ جملہ، جس خبر واحد کو امت نے عمل و تصدیق کے اعتبار سے قبول کیا، تلقی کی، امت نے مانا عمل و تصدیق کے اعتبار سے، وہ جماہیر امت کے نزدیک علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ دیکھیے یہاں زن والی بات اچھی طرح سمجھیں، خبر واحد اگر امت نے قبول کیا عمل اور تصدیق کے ساتھ میں، تو علامہ نووی کہہ رہے ہیں کہ وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اور یہ حدیث متواتر کی قسم سے ہے۔ اس سلسلے میں سلف کے یہاں کوئی اختلاف نہ تھا، سلف کے یہاں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ غور فرمائے، میں جو بار بار کہتا ہوں کہ دراصل اصولی اور علمی اعتبار سے منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں وہ کورے ہیں، ان کا علم انتہائی سطحی ہے، اور خاص طور سے فن کے سلسلے میں ان کی جانکاری نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے جو براہ راست بات شروع کی تو حجیت حدیث کے پہلو کو نہیں، اگر موقع رہا تو آخر میں ہم کچھ دلائل پر گفتگو کر کے اشارہ کر کے یہ کہیں گے کہ قرآن کی موٹی موٹی آیتوں کو بھی سمجھنے سے یہ لوگ قاصر ہیں۔ لہذا غور کریں، اپنی خیر منائیں، انکار حدیث کرنے والا آگے ہم گفتگو کر سکیں یا نہ کہیں۔ ایک جملے میں یہاں بات کروں، اگر موقع ملا تو تفصیل، کہ اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کرتا ہے، کلی انکار تو دور کی بات، جزوی طور سے بھی اگر کوئی ثابت شدہ حدیث کو رد کر دے کہ میں نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آتی، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کا انکار اور حدیث کا انکار کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو دلائل کی طرف مراجعہ کیجئے۔ ایک ثابت شدہ دین کی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر کوئی نہیں مانتا، کوئی یہ کہتا ہے منکر حدیث کہ مجھے سود حرام نہیں لگتا، میں سود کو حرام نہیں مانتا، میں زنا کو حرام نہیں مانتا، چوری کو حرام نہیں مانتا، شراب کے حرام ہونے کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اس لیے اسے حرام نہیں مانتا، تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت میں، اور اختلاف لوگوں کا ہو نہ ہو، قرآن حدیث سے بالکل صاف ثابت ہوتا ہے۔ یہ اگر انکار کر رہا ہے، لیکن یہی میں ایک جملے میں وضاحت کر دوں کہ انکار ایک الگ چیز ہے، اجتہاد ایک الگ چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اجتہاد کرتے ہوئے کسی حدیث کے تعلق سے کوئی اس طرح جواب دیتا ہے، وہ منکر نہیں ہے، اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ حدیث کو رد کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اسے منکر حدیث نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگوں سے بعض حدیثوں کے سلسلے میں اس قسم کی لغزش ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں وقت کی قلت کی بنا پر میں ایک اقتباس اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں اس وجہ سے کہ اس میں آگے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے، اور اس ٹیبل کو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر پیش کروں تو ایک لمبی چوڑی بات جو گھنٹے بھر میں بیان نہیں کر سکوں گا، وہ آپ کے سامنے 5 منٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ آگے شیخ الحدیث علامہ محمد اسماعیل سلفی گجران والا، ان کی کتاب کا ایک اقتباس میں نے سامنے رکھا ہے، 2 صفحات کا۔ یہ کتاب ہے مقالات حدیث کے نام سے شائع ہوئی ہے پاکستان سے۔ اس کی تقدیم شیخ ارشاد الحق اثری اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے کی، اور تحقیق و تقدیم حافظ شاہد محمود مدنی صاحب نے۔ میں عرض کروں گا خاص طور سے علماء اور دعات کو کہ اس کتاب کو اپنے سامنے، جو 18 مقالات کا مجموعہ ہے، بڑی شاندار کتاب، منکرین حدیث کے رد میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں قدیم و جدید میں،
ہاں شیخ کیلانی صاحب کا آئینہ پرویزیت، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ استاذ محترم کا کتابچہ، اسی طریقے سے شیخ یہ مولانا اسماعیل گجران والا کے مقالات اس سلسلے میں بہت قیمتی ہیں. یہ اختصار کے ساتھ اپنے اندر کتابوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. یہ آپ کو ذہن دیں گے، انکار حدیث کی بنیادوں کے سلسلے میں ذہن کو کھولیں گے انشاءاللہ العزیز. اسی کا ایک اقتباس آپ حضرات کے سامنے پیش ہے. خبر واحد کے سلسلے میں جو ابتدائی زمانے میں کچھ بدعت کا ہوا، یہاں میں اشارہ کر دوں کہ ابتدا کے دور میں پرانی تاریخ اسلام میں کچھ فرقوں نے کچھ حدیثوں کا انکار کیا، جیسے خوارج نے، معتزلہ نے اللہ کی صفات کے باب کی حدیثوں کا انکار کیا، اپنی بدعت سے متعلق آڑے آنے والی حدیثوں کو رد کیا. روافض اور شیعوں نے ان حدیثوں کو رد کیا جو صحابہ کرام کے فضیلت میں بیان ہوتی تھی. خوارج نے ان حدیثوں کا رد کیا جو اہل بیت کے فضائل میں ہوتی تھی. جہمیہ کے طبقات نے ان حدیثوں کا رد کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اثبات ہوتا تھا. قدریہ جبریہ نے ان حدیثوں کا رد کیا جو ان کے اپنے اختیار کیے ہوئے تقدیر سے متعلق موقف کی مخالفت کرتی تھی. تو ان کے یہ انکار کی یہ کیفیات جزوی تھی، اور ہر اہل بدعت کے یہاں اس طرح جزوی انداز میں حدیثوں کا انکار ملے گا. خود ہمارے یہاں جو لوگ صوفی ہیں اور اسی طریقے سے فروع میں جو لوگ تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، انہوں نے کچھ اصول بنائے، جیسے قرآن پر زیادتی نہیں، یا خبر واحد سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا، یا فلاں اور فلاں. اس قسم کے اصولوں کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری احادیث کو کلعدم کر بے عمل بنا دیا. وہ انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی حدیث ہے، لیکن اس کے سامنے کی حدیث ہمارے امام کے پاس فلاں حدیث ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں. تو نتیجے کے طور پر ایک قسم کا انکار یہاں بھی پایا جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے بعض اقوال کی طرف اشارہ کیا کہ جتنے دنیا میں اہل بدعت ہیں سب کے یہاں اس قسم کا مرض پایا جاتا ہے. اب جن کا کھلا ہوا مرض ہے وہ منکرین حدیث کہلاتے ہیں. چنانچہ شیخ محمد اسماعیل صاحب کہتے ہیں اپنی جامع عبارت میں کہ پہلی صدی ہجری اسلامی روایات کا مقدس دور ہے. شریعت کی علمی اور عملی روایات اس وقت اپنے جوبن پر تھی. جو کچھ اس وقت ہوا وہ اسلامی نقطہ نظر سے بہت حد تک احترام و قبول کا مستحق ہے. ابن حزم فرماتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں خبر واحد بلا انکار قبول کی جاتی تھی. پہلی صدی ہجری میں خبر واحد بلا انکار قبول کی جاتی تھی. اہل سنت، خوارج، شیعہ، قدریہ سب اسے قبول کرتے تھے. پہلی صدی کے بعد متکلمین معتزلہ نے اس میں اجماع امت کی مخالفت کی. بحوالہ احکام الاحکام لابن حزم. شیخ محمد ابراہیم الوزیر یمنی متوفہ 870 ہجری یہ فرماتے ہیں، عربی عبارت کو چھوڑ کر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ ثقات کی ایسی خبریں جن پر کوئی اعتراض نہ ہو، ان کے قبول پر، ثقہ راوی ہیں اور ان پر اعتراض نہیں، تو ان کے قبول پر اہل اسلام کا اجماع ہے، مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے، ان کو مانا جائے گا. اور یہ قرآن کی آیت ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اور گواہوں کی گواہیوں کی قبول کرنے والی جو تعلیمات ہے اس کی روشنی میں قرآن کے مطابق ہے. یہ بات منمانی بات نہیں ہے، اس پر اجماع ہے. اور یہ تقلید نہیں بلکہ قطعی دلائل کا تقاضا ہے جن کا مفاد یہ ہے. قطعی دلائل کا، قرآن حدیث کے دلائل کا تقاضا ہے. اور فن حدیث جو بنایا، محدثین نے جو اصول بنایا، یہ منکرین حدیث کے کو ہضم نہیں ہوتا، ان کے علم میں نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ان اصولوں کو، رد و قبول کے ان اصولوں کو محدثین نے بنایا ہے، اپنی طرف سے، اپنے دماغ سے کی اپج سے نہیں بنایا. کہا جن کا مفاد یہ ہے کہ اخبار احاد کا قبول اور ان سے احتجاج یعنی حجت پکڑنا ضروری ہے. یہ مسئلہ فن اصول میں اپنی جگہ مرقوم ہے، اور بغداد کے معتزلہ متکلمین کے سوا کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس پر اجماع پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. اخبار احاد پر اعتراض عموماً ان لوگوں نے کیا جو انسانی نفسیات سے ناواقف اور ان کے حدود امکان سے ناآشنا تھے. شیخ کہہ رہے ہیں آج بھی اس میں وہی نیچر پرست شبہات کی راہیں پیدا کر رہے ہیں، وہی نیچر پرست شبہات کی راہیں پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کی باتیں کرنے کے عادی ہیں. چنانچہ مختلف ادوار میں اخبار احاد کے خلاف انہی حلقوں سے آواز اٹھی جو یا تو خود بدعت کے داعی تھے یا اہل بدعت سے ایک گنا متاثر تھے، جیسا کہ ذیل کے نقشے سے واضح ہوگا. میں نے یہ اقتباس ذیل کا نقشہ ہی پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے. اس نقشے میں انہوں نے پہلا کالم دیا ہے منکرین کا، منکرین کا پہلا نام دیا ہے کہ کون لوگ ہیں انکار کرنے والے، دوسرے کالم میں کہ کن حدیثوں کا یہ انکار کرتے ہیں، اور پھر یہ ان کے سن کا ذکر بھی کیا ہے. چنانچہ میں اس کالم کی باتوں کو پیش کرتا ہوں جس سے منکرین حدیث کی تاریخ اور
کس باب میں انہوں نے کیا اس کی طرف اشارہ بھی، وجوہات اور اسباب کی طرف اشارہ بھی پڑ جائے گا۔ چنانچہ پہلے انہوں نے کہا سب سے پہلے خوارج جو اہل بیت کے فضائل میں تھی ان حدیثوں کا انکار کیا۔ شیعہ ان لوگوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا جو احادیث صحابہ کے فضائل میں تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر آپ ان کی تفتیش کریں گے تو یہ ملے گا کہ جو ان کے بناوٹی عقائد کے خلاف رکاوٹ بننے والی حدیثیں ہیں یہ سب کو من گھڑت اور موضوع کہہ دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ معتزلہ اور جہمیہ احادیث صفات الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ناموں سے متعلق بہت ساری احادیث کا یہ انکار کرتے ہیں۔ قاضی عیسیٰ ابن ابان اور ان کے اتباع، ان کے متبعین، یہ جو احادیث غیر فقیہ صحابہ سے مروی ہیں انہوں نے اصول بنایا کہ غیر فقیہ صحابی سے اگر روایت ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ یہی چیز متاخرین فقہا میں سے قاضی ابو زید دبوسی وغیرہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا جو عیسیٰ ابن ابان کا تھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس کے بعد معتزلہ اور متکلمین کے ساتھ متاخرین فقہا کی ایک مختصر سی جماعت، انہوں نے بھی حدیث کے انکار کی روش اختیار کی۔ کون سی حدیثوں میں؟ اصول اور فروع دونوں میں ان حضرات نے خبر واحد سے اختلاف کیا۔ یہ بھی 400 ہجری کی بات ہے۔ ہاں، اب اس کے بعد 7ویں نمبر پر یہ ابتدائی دور کے جو لوگ تھے اہل بدعت، ان کا علماء اہل سنت اور ائمہ کرام نے بھرپور رد کیا۔ یہ فتنہ ایک طریقے سے ختم ہو گیا۔ ہاں، پھر اس کے بعد ابھی ماضی قریب میں اس نے سر اٹھایا۔ آپ دیکھیے گا موسوعہ میں، جس کو انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں، الموسوعہ المفصلہ، وہ کہتے ہیں انہوں نے انکار حدیث یا قرآنیین کے فتنے کو جدید دور میں ہندوستان میں پیدا ہونے والا فتنہ کہا اور اس کا سربراہ احمد خان یعنی سر سید احمد خان کو بتایا۔ اور یہ یہاں بھی اس ٹیبل سے بھی ہم کو کسی حد تک معلوم پڑے گا۔ 7ویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ یورپین تہذیب سے مرعوب گروہ، یورپین تہذیب سے مرعوب گروہ، مولوی چراغ علی، سر سید احمد خان وغیرہ، آگے یہ ان کے کن حدیثوں کے سلسلے میں کالم میں یہ لکھتے ہیں شیخ الحدیث کہ یہ حضرات فن سے قطعاً ناواقف تھے۔ اہم بات کو نوٹ کیا جائے، محفوظ کیا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ حضرات فن سے قطعاً ناواقف تھے۔ کسی کسائی سے آپ آپریشن کروا رہے ہیں اگر ان کی بات مان رہے ہیں حدیث کے معاملے میں، ہاں، ان کی تحقیق میں احادیث تاریخ کا ذخیرہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں احادیث تاریخ کا ذخیرہ ہے، جو ان کی نیچر کے موافق ہوں قبول کر لیا اور جو مخالف ہوں ترک کر دیا۔ اس سلسلے میں میں نے موسوعہ کے حوالے سے اور بعض دوسرے حوالوں سے یہ بیان کیا کہ ان کے یہاں آپ پائیں گے کہ ملائکہ کا انکار ہے، عذاب قبر کا انکار ہے، رفع عیسیٰ یا وفات عیسیٰ کا انکار ہے، معجزات نبوی کا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا انکار ہے، سوائے قرآن کے اور کوئی معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض لوگ نہیں مانتے ان میں سے۔ اسی طریقے سے یہ پہلا ہے، اور میں یہ پوری تاریخ کو جیسا کہ بتایا کہ بہت کم وقت میں لمبی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں صرف اس ٹیبل کے واسطے سے۔ ہاں، نمبر 8 پر انہوں نے مولوی عبداللہ چکلالوی، مستری محمد رمضان گجران والا، مستری محمد رمضان، مولوی حشمت اللہ علی لاہوری، مولوی رفیع الدین ملتانی، احادیث کا ان لوگوں نے یہ واحد طبقہ ہے جنہوں نے پورا احادیث کا انکار کیا۔ یہ موقف زیادہ چل بھی نہیں سکتا، اگر کوئی شخص قرآن کے ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے تو چل نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ قرآن سے استدلال کریں گے تو بہت سے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہم سب حدیثوں کا رد تھوڑے ہی کرتے ہیں، جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، جو عقل سے ٹکراتی ہیں، ہم صرف اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب قرآن سے ٹکراتی ہے آپ کی فہم کے مطابق، عقل سے ٹکراتی ہے آپ کے محدود اور ناقص عقل کے مطابق۔ کیا سارے لوگوں کی عقل اور سے ٹکراتی ہے؟ کیا قرآن کے صحیح معنی اور مفہوم اور صحیح حدیث کے صحیح معنی اور مفہوم کو آپ نے سمجھا ہے؟ یہاں صرف ایک جملے میں کہوں، علامہ ابن خزیمہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی صحیح حدیث آپ لائیے اور بتائیے کہ قرآن سے یا حدیث کا حدیث سے ٹکراؤ، میں اس میں تطبیق کی صورت پیدا کر کے بتا دوں گا۔ کوئی قرآن اور صحیح ثابت شدہ حدیث آپس میں ٹکراؤ نہیں رکھتی، تضاد نہیں رکھتی، الا یہ کہ ناسخ و منسوخ ہو۔ یہ لوگ ناسخ و منسوخ کا بھی انکار کرتے ہیں منکرین حدیث، ہاں، جبکہ اس کا بھی لوگوں نے جواب دیا۔ نمبر 9 میں اپنے ٹیبل میں شیخ الحدیث نے بیان کیا کہ مولوی احمد دین صاحب امرتسری، مسٹر غلام احمد پرویز، یہ حضرات سر سید سے متاثر ہیں لیکن جاہل اور غیر محتاط۔ ہاں، جاہل اور غیر محتاط، اس میں کئی نام نہیں آئے جیسے مولانا اسلم جہراج پوری صاحب اور کچھ ایسے لوگ۔ موسوعہ میں آپ دیکھیں گے تو ان کے تعارف کے ساتھ ساتھ ان کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کے بعض منفرد ممتاز قسم کے خیالات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کے یہ جو مولوی احمد دین امرتسری اور مسٹر غلام پرویز کا تذکرہ کر کے آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک قرآن و حدیث اور پورا دین ایک کھیل ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک سیاسی نظریہ جسے ہر وقت ہمیں بدلنے کا حق حاصل ہے۔ ہاں، مولوی احمد دین بعض
متواتر اعمال کو مستثنا سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک مرکز ملت بنائی تھی، یہ قابل ذکر بات ہے۔ ہاں، رسول کی اطاعت کی تشریح میں یہ لوگ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مرکز ملت کو بیان کر کے ہر دور میں ایک گروہ بنایا جائے، اس مرکز ملت کو یہ اختیار اور حق حاصل ہو کہ قرآن کی تشریح اور تفسیر اپنے اپنے دور اور حالات کے اعتبار سے کریں، جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے۔ یعنی رسول کی حدیث کو جو مقام حاصل نہیں ہے، رسول کو اللہ کے قرآن کی تشریح کا حق حاصل نہیں ہے، ان کے مرکز ملت کو وہ حاصل ہوگا۔ یہ مرکز ملت بنایا گیا، پھر پاکستان میں طلوع اسلام بنایا گیا۔ مولانا اسماعیل گجران والا نے اس کا بڑا زبردست خانہ تلاشی کی اور کہا کہ 50 سال تک ان لوگوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا، ان لوگوں کا اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکا 50 سال میں کہ نماز کی قرآن سے ایک رکعت ثابت کر سکے۔ نماز، روزہ جو اسلام کی بنیادی عبادات ہیں، دوسرے احکام و مسائل کی تو دور کی بات ہے، یہ بھی ان کا دعویٰ ہے قرآن کافی ہے، اور خود قرآن سے یہ لوگ نماز جو جگہ جگہ جس کا حکم دیا گیا، جن کے اوقات کی بات خود قرآن میں موجود ہے، جو برائیوں سے روکتی ہے خود قرآن میں موجود ہے، تو یہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ ان لوگوں نے مل کر 50 سال میں ایک رکعت نہیں بنا سکے۔ اس کے دیگر احکامات، شرائط اور دوسری چیزیں حدیثوں کے بغیر یہ بیان کر بھی نہیں سکتے۔ نماز جنازہ ان کو پڑھنا ہو تو ان کے مردے کو دفن کیسے کیا جائے؟ قرآن میں قبر کا ذکر ہے، قرآن میں یہ ذکر ہے کہ قابیل کو یہ دکھانے کے لیے کہ اپنے بھائی کو کس طرح اس کی لاش کو ٹھکانے لگائے، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ تو اب اس آیت کی روشنی میں اور قبر کے تذکرے کی روشنی میں آپ منکرین حدیث سے سوال کیجئے۔ مولانا امرت سری نے، مولانا ثناء اللہ امرت سری نے ایسے ہی ایک منکر حدیث سے مناظرے میں کہا تھا، ٹیبل ہے، منکر حدیث کی لاش ہے، آپ قرآن کی روشنی میں اس کو کفن دفن کر کے بتاؤ، اس کی تجہیز، تدفین، تدفین جتنے بھی اعمال ہے سارے کر کے بتاؤ قرآن کی روشنی میں بغیر حدیث کی۔ دوسرے جو لوگوں نے، عمر بن عبدالعزیز کے سامنے خوارج میں سے ایک شخص آیا، انہوں نے اس سے سوال کیا، دوسرے محدثین اور علماء نے سوال کیا کہ نماز کی یہ بات ہے، اس کی شرائط، اس کے اوقات، اس کی تفصیلات، احکام، دوسری چیزیں کہاں ہیں؟ زکوٰۃ کا نصاب، اس کی تفصیلات کہاں ہیں؟ قرآن مجید میں، قرآن مجید میں بنیادیں ہیں، تفصیل اور اجمال کی تفصیل حدیثوں میں موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آگے ہم بڑھتے ہوئے میں ابھی اس کا جائزہ لیں گے، بہت کم وقت بچا ہے، کہ آخری ٹیبل کے آخری حصے میں 10 نمبر پر شیخ الحدیث نے بڑی پیارا ذکر کیا، مولانا شبلی مرحوم، مولانا حمید الدین فراہی، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی، مولانا امین احسن اصلاحی تدبر قرآن والے، ہاں، اور مسلک اعتدال والے جو ہیں، اور عام فرزندان ندوہ۔ ہاں، یہاں بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، لیکن بہت سارے ندوہ کے لوگوں کے تعلق سے انہوں نے علی میاں ندوی کے خط کے بعد وضاحت بھی کی کہ اس سے مراد بہت سارے ایسے ندوی ہیں جو ظنیت اور فلاں فلاں احاد کے معاملے میں وہی روش اختیار کرتے ہیں جو منکرین حدیث کی، باستثناء حضرت سید سلیمان ندوی، انہوں نے کہا۔ اب آگے ان لوگوں کے بارے میں، مولانا مودودی اور ان لوگوں کے بارے میں اس ٹیبل میں جو ذکر کیا، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ حضرات حدیث کے منکر نہیں، لیکن ان کے اندر انداز فکر سے حدیث کا استخفاف اور استحقار معلوم ہوتا ہے، اور عقلیت کی بنیاد پر کچھ ایسے اصول اور ہتھیار انہوں نے عوام کو دے دیے کہ وہ حدیثوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیں گے کہ حدیثیں ذوقی ہوتی ہیں، عقل کے معیار پر ہوتی ہیں، محدثین کے یہاں بہت ساری صحیح حدیثیں جو ہے ہو سکتا ہے ضعیف ہوں، جن کو ضعیف کہا ہے اس میں صحیح ہوں، ایسی کچھ بنیادیں مبہم سی اصولوں کے خلاف درایت کے نام پر انہوں نے پیش کی، جو درایت نہیں ہے حقیقت میں، اصولی طور پر اس کو دے کر یہ منکرین حدیث کے ہاتھ میں انہوں نے ہتھیار پھیر دیا، اور بعض چیزوں میں یہ منکرین حدیث سے بھی آگے نکل گئے، جیسا کہ انہوں نے اپنے مقالات میں بیان کیا ہے۔ جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث ضرور پڑھا جائے، ہاں، ان کے انداز فکر سے حدیث کا استخفاف اور استحقار معلوم ہوتا ہے، اور طریقہ گفتگو سے انکار کے لیے چور دروازے کھلتے ہیں، اور ان کے چور دروازے سے داخل ہو کر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے وابستہ بہت سارے لوگوں کو عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا، کسی کو معجزات سمجھ میں نہیں آتے، کسی کو کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی، اور کسی کو کوئی دوسری حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے نتیجے کے طور پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کو یہ کچھ باتیں، ان کا جائزہ پیش کرنے کے بعد تاریخ، اسباب، محرکات کی کچھ باتیں آئی ہیں، چند منٹ جو بچے ہیں اس میں بہت اہم باتیں میں نتیجے کی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میں نے اپنے طور پر اسے لکھ لیا کہ قرآن کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کرنے والا اس کے ہر صفحے پر ایسے دلائل، صراحتیں، اشارے اور تقاضے پائے گا جو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی شخصیت مبارکہ اور تعلیمات، پاکیزہ تعلیمات کو یا اصطلاحاً سنت اور حدیث کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا، دونوں ساتھ چلتے ہیں۔
اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، حوض کوثر پر آنے تک یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن کے ہر صفحے پر آپ سورہ فاتحہ ہی کو اٹھا لیجئے، اس میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعمت علیہم کون لوگ ہیں انعام یافتہ؟ خود سورہ نساء نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا طریقہ، صدیقین، شہداء اور صالحین کا طریقہ۔ تو نبیوں کے طریقے کو اختیار کرنے کو سب سے پہلے ذکر کیا، اور نبیوں میں امت مسلمہ کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور اسوہ اور ہدایت بنایا گیا۔ ان تطیعوہ تہتدوا، رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نور میں۔ رسول کی حیثیت قرآن سے پوچھئے تو کہے گا وہ مطاع ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو محبت الہی کا معیار یہ ہے کہ رسول کی اتباع کرو۔ قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، جس سے روک دے منع کر دو رک جاؤ، منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اب منکرین حدیث یہ کہیں، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں یا یہ کہنے کی کوشش کریں کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حدیث محفوظ نہیں ہے تو قیامت تک کے قرآن میں یہ حکم کیوں دیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانہ لحافظون کے معاملے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن کی حفاظت الفاظ کی اللہ نے کی تو اس کے معانی اور مطالب کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور اللہ نے رسولوں کو بھیجا کس لیے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا تو کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ اللہ اطاعت کیا جائے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک رسول آنے والا نہیں تو لوگ اطاعت کیسے کریں گے؟ جب آپ کی حدیث محفوظ نہ ہو تو اطاعت کیسے کریں گے؟ قرآن کی ان آیات کا مقتضی یہ ہے کہ حدیث محفوظ ہوں اور محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ کس بات میں نمونہ ہے؟ عقیدے میں، اعمال میں، عبادت میں، اخلاق میں، حالات میں، اور حلال و حرام ہر معاملے میں اللہ کے رسول جو ہے وہ نمونہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نمونہ اگر محفوظ نہیں ہوگا تو قرآن کے ان الفاظ کا کیا مطلب؟ قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ داری لی۔ اب رسول کی پیروی کا قرآن حکم دے رہا ہے ہر چیز میں۔ اب جب رسول کی حدیثیں اگر محفوظ ہی نہ ہو تو اس حکم کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ رسول واجب الاتباع ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، قرآن میں اطاعت کا حکم 25 سے زیادہ مقامات، 30 سے زیادہ مقامات پر ہے۔ ہاں، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف الذکر کو نازل کیا، قرآن کو، الذکر کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ دیکھیے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کی تبیین کریں، یعنی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معتبر مفسر قرآن کا مقام دے رہا ہے۔ منکرین حدیث، ہاں، ان کا پرویز صاحب اور ان لوگوں کا جو مرکز ملت تھا، اور آج کا جو طلوع اسلام بعد میں بنا، اور آج کے جاوید احمد غامدی اور دوسرے لوگ ہوں، یہ یورپ اور امریکہ کے افکار کی روشنی میں خود قرآن کی تشریح کر سکتے ہیں، مرکز ملت کر سکتا ہے۔ نبی کے بارے میں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو بیان کرنا ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے یا آپ کی بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے اختلافات میں آپ اور آپ کی احادیث یعنی قرآن کی طرف مرجع اور حل نزاع ہیں، یہ قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، میں 5 منٹ اور لوں گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ گویا نزاعات کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی حدیثوں سے کیا جائے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر حدیثیں محفوظ نہ ہو تو پھر اس حکم پر آج ہم کیسے عمل کریں گے؟ ہاں، جھگڑوں میں فیصل بنانا اور فیصلے پر ظاہراً اور باطناً راضی ہونا ضروری ہے، ورنہ ایمان کی خیر نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 60، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اسی طرح آپ کا بیان قرآن کی طرح شریعت ہے، آپ کی تحلیل و تحریم اللہ کی جانب سے ہے، آپ کی مخالفت فتنے اور دردناک عذاب کی مجھے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی کر رہے ہیں تو کہا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ جب ہم قرآن کو پڑھائیں تو آپ اس کی اتباع کیجئے۔ ثم ان علينا بیانہ، پھر قرآن پڑھا دینے اور یاد کرا دینے کے بعد اس کا بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کی اس آیت کو منکرین حدیث اگر سمجھ لیں تو انکار حدیث سے توبہ کر لیں اور یہ جان جائیں گے کہ حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ جو دیے تو قرآن کے معنی بھی آپ پر وحی کی۔ قرآن کی آیت سے امام بخاری نے کتاب الوحی کا آغاز کیا، ہم نے آپ کی طرف نوح اور دوسرے نبیوں کی طرف جس طرح وحی کی آپ کی طرف بھی کی۔ تو اب بہت سے انبیاء ہیں جن کے پاس کتاب نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
جب فرعون کو ابتدائی دعوت دی اس وقت توریت نازل نہیں ہوئی تھی اور وہ ڈبا دیے گئے. توریت ان کو عذاب دینے کے بعد توریت نازل ہوئی. کس بات کا انکار کرنے سے فرعون اور آل فرعون سزا یافتہ ہوئے, ان کو عذاب کا شکار بنایا گیا؟ وہ اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا انکار کیا, معجزات اور بینات کا انکار کیا جو کتاب اللہ نہیں تھی. اس کا مطلب یہ کہ سنت کے انکار سے بھی عذاب آتا ہے. اور بہت سارے انبیاء کے پاس کتاب نہیں آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ آیا, اور قرآن بیان ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اب یہاں کچھ اعتراضات کا ہمیں جائزہ لینا تھا. میں دو جملے میں, جس کی جو ظاہر سی بات ہے کہ ناانصافی ہے, کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے کتاب میں کسی چیز میں کوتاہی نہیں کی. اگرچہ اس کی صحیح اور راجح تفسیر یہ ہے کہ یہاں الکتاب سے متعلق کا معنی لوح محفوظ ہے, کہ لوح محفوظ میں ساری چیزیں درج ہیں. اسی طرح تبیانا لکل شیء ایک آیت میں کہا کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا, اس ہر چیز کی کا تبیان ہے. اگر ہم اسے مانتے بھی ہیں کہ یہ قرآن کے لیے ہے, تو تبیانا لکل شیء, قرآن جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا, لوگوں کی ہدایت کے لیے, دین بتانے کے لیے, صراط مستقیم کی نشاندہی کے لیے, اپنے اس مقصد میں ہر چیز کو واضح کرنے والا قرآن ہے. اس میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. ہاں, قرآن میں ہر چیز کا یہی معنی ہے. اگر ایسا آپ منکرین حدیث اگر ایسا نہیں مانتے, اس کا انکار کرتے ہیں, تو ان پر بہت کچھ اعتراض ہوتا ہے. کہ قرآن میں خود یہ جو آیت جس وقت نازل ہوئی کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے, یہ مکہ میں نازل ہوئی. جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی, مدینہ کے احکام و مسائل والی قرآن کی آیتیں, صورتیں نازل ہی نہیں ہوئی تھی. تو جس وقت یہ نازل ہوا تھا, کیا اس وقت تو قرآن بھی مکمل تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن بھی اس وقت مکمل نہیں تھا. تو یہاں مراد کیا ہے کہ قرآن کا جتنا حصہ جو کچھ نازل ہوا, ہدایت کے اعتبار سے, بنیادوں کے اعتبار سے, اجمالی اعتبار سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے, تو کیا سب کچھ سب لوگ سمجھنے کے لائق ہیں؟ قانون کی کتاب اگر آپ کورٹ میں جا کے جج کو ایک عام چلنے پھرنے والا جاہل آدمی سمجھانے لگے کہ میں نے قانون کی کتاب پڑھی ہے, میں یہ مطلب سمجھتا ہوں, اور آپ یہ مطلب سمجھتے ہیں, تو کیا وہ چلنے پھرنے والے آدمی کی بات کو مان لیا جائے گا؟ ہر کتاب کو ماننے, سمجھنے, اس کے معنی کی تعین کرنے کے کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں, اور قرآن کے معنی اور مراد کی تعین کے لیے بھی کچھ اصول ہے جو خود قرآن نے بیان کیے, جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. اس سے ہٹ کر آپ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں, تو آپ قرآن کو بھی کھلواڑ بناتے ہیں, بازی چاہے اطفال بناتے ہیں. یہ تو میں نے اس کے جو ہے قرآن کافی ہے اس کا تذکرہ کیے ہوئے. ہم دیکھتے ہیں جیسے ہر صفحے پہ قرآن میں ندا کا ذکر, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, ندا کیسے دی جائے یہ قرآن میں موجود نہیں ہے. اسی طرح احادیث کے ظنی ہونے اور عقلیت کے سلسلے میں جو کچھ باتیں تھیں, عقلیت اور علمیت کا معیار, مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ بہت سی اہم باتیں میرے پاس موجود ہیں, لیکن اس کے لیے وقت نہیں بچا. عقل کے سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ کے ایک لمبے چوڑے اقتباس کی کچھ باتیں اپنے الفاظ میں کہوں کہ اگر ہم عقل کو بنیاد بنا کر ماننے کی بات کرتے ہیں, تو بتائیے کہ کس کی عقل کو معیار بنے؟ خوارج کے عقل کو جو فضائل صحابہ کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, معتزلہ کی عقل کو جو اللہ کی صفات کی احادیث جن کی عقل میں نہیں آتی, یا پھر شیعوں کی عقل کو جو خوارج اہل بیت کے فضائل کو اور یہ صحابہ کے فضائل کو اور دوسری باتوں کو رد کرتے. قدریہ جہمیہ جو تقدیر سے متعلق احادیث کا رد کرتے ہیں, کس کی عقل کو آپ معیار مانیں گے؟ آج کچھ لوگوں کو ایک حدیث سمجھ میں آتی ہے, کل نہیں سمجھ میں آتی. اور پھر ایک آخری بات میں یہ عرض کروں عقل کے سلسلے میں, کہ حدیث کو جو ہم اور آپ یا دنیا اسلام نے مانا, محدثین نے مانا, وہ دنیا کے عقلی اور تحقیقی معیار کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. دنیا میں اگر کورٹ میں جج کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کس بنیاد پر؟ ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر, گواہی کی بنیاد پر. گواہ گواہی دیتا ہے, کیا جج یہ بول دے کہ اس گواہ کی گواہی میرے نزدیک جو ہے وہ عقلی معیار پر نہیں اترتی, اس لیے رد کر دوں؟ تو اگر گواہ کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے, خبر دینے والے کی خبریں قابل قبول ہوتی ہیں اس کے معیار پر پورا اترنے کے بنیاد پر, تو آپ دیکھیے محدثین کرام نے جن روات حدیث کو چھانا پھٹکا اور حدیث کے قبول کرنے کا جو معیار متعین کیا, میں وہی کہتا ہوں فن کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. کبھی موقع رہا تو میں یہ بیان کروں گا کہ فن حدیث کتنا دقیق ہے, اس میں کیسی باریکیاں ہیں, غلطیوں سے بچنے اور تحفظ رہنے کے کیسے احتیاط کو برتا ہے محدثین کرام نے. 1400 سال پہلے یورپ کے مستشرقین کو بھی یہ اعتراف ہوا کہ اتنا بہترین تحقیق کا معیار دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. مسلمانوں نے اپنے نبی کی سنتوں اور احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے جو اصول ضابطے اور بنیاد فن رجال کی حیثیت سے بنائی, 5 لاکھ روات حدیث کے حالات جو محفوظ کیے, وہ دنیا کی کسی قوم پر اس کی مثال نہیں ملتی. اور وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ان کے چبائے ہوئے لب میں ہمارے منکرین حدیث
چباتے ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ اگر عقلی معیار پر دیکھیں تو حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ عقلی بنیاد پر بھی خبر کی سب سے اعلیٰ قسموں پر مشتمل ہیں. اب اگر سب سے اعلیٰ اور مضبوط خبر کو کوئی رد کر رہا ہے تو یہ بھی غیر عقلی بات ہے. کس کی عقل کو معیار مانے؟ عقل کی ایک حد ہے، اس حد سے وہ باہر نہیں جا سکتی. خاص طور سے غیبیات کے سلسلے میں عقل کا فیصلہ نہیں ہوتا. اور میں نے شروع درس کے میں کہا کہ ایک سائنس کی تحقیق، طب کی تحقیق پہلے کچھ کہتی تھی، اب کچھ کہتی ہے، تو آپ اس کو کیسے معیار بنا سکتے ہو؟ ہم اطباء کو، سائنس کو، سائنسی تحقیقات کو پر شک کر سکتے ہیں، اللہ اور رسول پر شک نہیں کر سکتے. انکار حدیث اللہ اور اس کے رسول پر شک ہے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت کہ آپ الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے تھے. یہ منکرین حدیث یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الکتاب سکھائی، لیکن اس کا رد کر رہے ہیں کہ آپ نے الحکمہ یعنی حدیث سکھائی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے الفاظ کو تو مان رہے ہیں، اس کی تشریح کا انکار کر رہے ہیں. اس بنیاد پر وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اپنی بات ختم کرنے سے پہلے جتنے بھی ہمارے منکرین حدیث حضرات ہیں یا منکرین حدیث سے متاثر اس سلسلے میں کسی تحفظ یا اشکال کے شکار ہیں تو آپ اچھی طرح، میں ان کو بہت ہی ہمدردانہ طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. ہاں، آپ اس کو وہ نصیحت کہیں یا مشورہ کہیں، جو بھی کہیں، کہ اپنے ایمان کو اور اپنی آخرت کو اگر بچانا ہے تو اس نازک معاملے کو اچھی طرح سنجیدگی سے لیجئے. انکار حدیث کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس میں مبتلا ہونے کے بعد آپ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، دین تو محفوظ رہے گا، آپ اپنی آخرت تباہ کریں گے. انکار حدیث کوئی چھوٹے موٹے فروعی مسئلے کے باب سے نہیں ہے، بلکہ یہ کفر اور ایمان کی، کفر اور اسلام کی بات ہے. یہ اسے اختیار کرنے کے بعد آدمی اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ آج جتنے بھی منکرین حدیث ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، روحانیت سے دور ہو جاتے ہیں، نماز روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ غیر مسلموں کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کا پورا زور، پوری صلاحیتیں، محنتیں، وقت مسلمانوں کے خلاف قرآن اور حدیث کو رد کرنے میں لگ جاتا ہے. یہی ہماری اسلام دشمن طاقتیں چاہتی ہیں. میں اپنی تمام تر باتوں کے نقص اور ادھورے پن کے اعتراف کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.